السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، آج ہم یہ جانیں گے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے اور جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکعات ہمیں سنت پڑھنی چاہیے۔ تو جمعہ کی نماز سے پہلے سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ دو رکعات کر کے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو بھی اسے 2 رکعات ہلکی نماز پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن اس وقت مسجد میں آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو وہ بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے سلیق، اٹھو اور 2 رکعت مختصر نماز پڑھ کے بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے جمعہ کے دن اس وقت مسجد میں آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت مختصر نماز پڑھ کے بیٹھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 2024۔ یعنی خطبہ کے دوران اگر کوئی مسجد میں آئے تو اسے 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 2036۔ یعنی جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد اپنے گھر پر جا کر 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 937۔ لیکن 4 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، آپ کی مخالفت نہ کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب اٹھانا تو اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔